قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے۔ اور اسی حدیث کی بہت سارے علماء نے تشریحات جو ہیں وہ کی ہیں اور وہ بتایا ہے۔ اسی طرح شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے میرے بھائیوں، یعنی نظر کے لیے حسد کی شرط نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسد جو ہے پہلے حسد ہوتا ہے پھر نظر لگتی ہے، بلکہ نظر بد یہ دو چیزوں کی بنیاد پہ ہمیشہ انسان کو نقصان دیتی ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ نظر بد کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے کسی ایسے انسان کی نظر جو طبعاً یعنی اپنی قدرتی طور پہ یا کسی اپنے نفس کے اندر موجود خباثت کی وجہ سے لوگوں سے یا ان کی نعمتوں سے حسد کرنے والا ہو، یعنی عین الخبیثہ الحاسدہ۔ حاسد شخص کے اندرونی باطنی طور پہ اس کے اندر خباثت کی وجہ سے لوگوں کو نظر کا لگ جانا، یہ ہے پہلی شرط۔ اور دوسری جو نظر بد ہے وہ ہے عین المعجبہ، حیران کرنے والی چیزوں کے اوپر انسان کی یا کسی ایسے شخص کی نظر کا لگ جانا۔ اب اس کے اوپر جو پہلی جو میں نے قسم بیان کی ہے، اس کو سمجھ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جو شخص طبعاً اپنے نفس کے طور پہ حاسد ہے، لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، اس کا ان نعمتوں کے اوپر حسد کرنا، یعنی الحاسد یتمنى زوال النعم، حاسد جو ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ بھئی دوسرے کی چیز کو زوال آ جائے، اس کی چیزیں جو ہیں وہ غائب ہو جائیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس سے چھن جائیں اور چھن کے وہ میرے پاس آ جائیں۔ مثلا اس نے اپنا گھر بنایا، اس نے کوئی اپنی گاڑی اس نے کوئی نئی خریدی، یا کوئی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی نعمت سے نوازا، حتیٰ کہ بیٹوں سے اللہ نے نوازا، اولاد سے نوازا، اچھے اخلاق سے نوازا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملے سے اللہ نے اس کو نوازا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس شخص کے زمرے میں آتی ہیں جو شخص لوگوں کی نعمتوں کا زوال چاہتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے عین المعجبہ، معجبہ یعنی لوگوں کی چیزوں کے اوپر حیرانگی کا اظہار کرنا اور پھر اس کو نظر بد لگا دینا، تو یہ جو چیز ہے اس کا تعلق خباثت کے ساتھ نہیں ہے، یعنی گندی فطرت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی
صفت کے ساتھ ہے، اور یہ جو نظر بد ہے انسان کو جو متاثر کر سکتی ہے وہ جسمانی طور پہ بیماریوں میں یا جسمانی طور پہ تھکاوٹ اور جسمانی طور پہ انسان کو معذور کر سکتی ہے عین معجبہ. اور پھر اس کا علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ صحیح حدیث سے صحابی جن کو نظر بد لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ آپ اس کا جو پانی ہے غسل کا پانی وہ لے کے اس پانی سے نہاؤ تو تمہاری جو نظر ہے وہ اتر جائے گی. وہ تھی اصل میں عین معجبہ، حیران، کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہونے والی چیز کو نظر لگا دینا، یعنی حیران ہو کر نظر لگا دینا. چونکہ وہ صحابی بڑے خوبصورت تھے اور انہوں نے دوسرے جس صحابی کی نظر لگی انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے آج سے پہلے ایسا کبھی جسم خوبصورت میں نے کسی جو ہے وہ عورت کا جسم بھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا اس شخص کا جسم خوبصورت ہے. تو وہ صحابی وہیں ڈھیر ہو گئے. تو حیران ہو کر جس چیز کو نظر لگائی جائے اس میں انسان کی خباثت شامل نہیں ہوتی بلکہ اس کی صفت شامل ہوتی ہے. تو اس چیز کا جو علاج ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں حیران ہو کر مت دیکھیں. سب سے پہلے اس چیز کے اوپر ماشاء اللہ تبارک اللہ پڑھیں، اللہم بارک، بارک اللہ، تبارک اللہ، یدعو لہ بالبرکہ، اس کے لیے برکت کی دعا کریں. اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تبارک اللہ. لیکن اس شخص کے لیے ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا مت کریں کہ جس کی وجہ سے اس شخص کی اس نعمت کو زوال آ جائے. کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پہ ایک بڑا جو پایا جاتا ہے کہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کرنا، یہ تو عمومی بات ہے. بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر گھروں، گاڑیوں اور نعمتوں کو، اولاد کو، ان کی تعلیم کو اور ان کے سٹیٹس کو، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو دیکھ کر لوگوں کے اندر بہت زیادہ حیرانگی کا جو ہے نا وہ اظہار کیا جاتا ہے. تو ہم اس کے اوپر لوگوں کو برکت کی دعا نہیں دیتے، اس میں ان کے لیے خیر کی دعا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا یہ شاید ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہی نہیں ہے یا حصہ بنایا ہی نہیں گیا. اس چیز کو معاشرے کا حصہ بنانا چاہیے تھا. گھروں سے یہ تربیت لینی چاہیے تھی. والدین کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے بچوں کو دوسرے بہن بھائیوں کو جو چیز میسر ہو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کی تربیت اپنے گھر سے ہی ان کو شروع کر دیتے تو یہ چیزیں معاشرے میں عام ہو جاتی، لوگوں کے اندر یہ چیزیں مضبوط ہو جاتی. اسی طرح جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جس نے آپ کو حیران کر دیا ہو یا آپ خوش ہو گئے ہوں، آپ کا مزاج کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہو، یاد رکھیں کہ مزاج کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد کہ جو اثرات ہیں وہ نظر بد میں منتقل ہوتے ہیں. تو مزاج کے اندر جہاں تبدیلی آپ محسوس کریں اسی وقت بارک اللہ، تبارک اللہ، اللہم بارک، بارک اللہ فیک. اور ان چیزوں کے اندر آپ کو، ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو برکت کی دعا دیا کریں، تاکہ برکت کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز سے نواز دے گا. وہ چیز بھلے آپ سے ہزاروں جو ہے نا وہ ہزاروں سال آپ سے دور ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نواز دے گا، الا کہ آپ کے دل سے اس شخص کے لیے برکت کی دعا نکلے. فجزاکم اللہ خیر.